نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب نمبر 19 فی من سن سنتا حسنتا او سیئتا، بھلائی یا برائی کے طریقے ایجاد کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. وقال تعالی وجعلناهم ائمة یہدون بامرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے وعن ابی عمرو وجریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة، فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. یہ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا معنی کچھ یوں ہے کہ جناب ابو عمر اور جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے کہ کچھ لوگ اس حالت میں وہاں آئے کہ ان کے گلے میں کمبل پڑے ہوئے تھے یا عبا بدن پر تھی. یہ اس طرح کہ کمبل کو دورہ کر کے اس میں سے گلے کا حصہ کاٹ کے تو وہ جسم پر پہنا ہوا تھا. گلے میں تلواریں پڑی تھیں اور وہ تقریباً سارے ہی قبیلہ مضر کے آدمی تھے. فقر و فاقہ کی حالت ملاحظہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، یعنی ان کے اوپر اتنی غربت، اتنی بدحالی اور ایسی مشقت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا. آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے تو جناب بلال کو آذان کا حکم دیا. چونکہ نماز کا وقت قریب تھا تو آپ نے آذان کا حکم دیا. انہوں نے آذان دی اور تکبیر کہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ لوگ تمہارے ہی بہن بھائی ہیں کہ جو اتنے فقر و فاقہ اور غربت اور تنگ دستی کی حالت میں ہیں. اور پھر دوسری آیت جو سورۃ حشر کے آخر میں ہے وہ تلاوت فرمائی، اور وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو دینار اور درہم سے، کپڑے وغیرہ سے، گندم اور کھجور کے ایک ایک صاع سے صدقہ دینا چاہیے، اور یہ تک فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی صدقہ کرو۔ یعنی آپ نے فرمایا یعنی یہ کوئی فرض صدقہ نہیں تھا بلکہ ایک ہنگامی ضرورت تھی، ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی کہ کچھ لوگ پردیسی تھے، باہر کے قبیلے سے آئے تھے، ان کی غربت اور افلاس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کم از کم اتنا تو ضرور کرو۔ ایک صاع جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے جس کے اندر تقریباً 2.5 سیر یا کچھ اس کے لگ بھگ، چونکہ پیمانے ہر ملک کے مختلف ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پہلے سیر رائج تھا، پھر اس کے بعد کلو رائج ہے، اسی طرح مختلف ادوار میں اور مختلف علاقوں میں، اور ایون یہ کہ مدینہ کا صاع مختلف تھا نجد اور حجاز کے صاع سے، تو یہاں پر بھی یہ کہ ہم اس کو ایگزیکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے کلو اور اتنے سیر اور اتنا پیمانہ، بہرحال ایک اچھی خاصی اماؤنٹ تھی جو آپ نے فرمایا کہ کم از کم ہر کوئی اتنا صدقہ ضرور کرے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض کے علاوہ بھی حاکم وقت کسی ایمرجنسی یا ہنگامی حالت میں دوسرے لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی ڈیوٹی عائد کر سکتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر بہت زیادہ سب نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتا ہے انسان کہ اگر اس کے پاس 2 ہیں اور ایک خود کھا رہا ہے تو دوسری کھجور جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ چنانچہ ایک انصاری ایک تھیلا اٹھائے آئے کہ اس کے وزن کے سبب ان کے ہاتھ اسے سنبھالنے سے تھک گئے تھے، یعنی اٹھا کے اٹھایا نہیں جاتا تھا، یعنی صاع تو اتنا ہے جو ایک انسان آسانی سے اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ تھیلا بہت بھاری تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے لوگ آتے رہے اور حسب استطاعت کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے رہے، تاکہ وہاں کپڑوں اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کے ڈھیر لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کے 2 ڈھیر دیکھے، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو سونے کی طرح چمکتا دیکھا، یعنی آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی اسلام میں بھلائی کا کوئی طریقہ ایجاد کیا، رائج کیا، تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا جس نے ابتدا کی ہوگی، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اپنے عمل میں کوئی کمی کی جائے، ان کے اجر میں کوئی کمی کی جائے، یعنی فالوورز کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ چونکہ شروع کرنے والے کو ان کا اجر دیا جا رہا ہے، ان کے حصے میں سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس سے زائد عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، کوئی برا کام شروع کیا، تو اس کے رائج کرنے کا، اسے رواج دینے کا عذاب تو اس کو ہوگا ہی، مگر اس پر اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا ان سب کے گناہوں کے عذاب کے برابر اس کو بھی عذاب ہوگا، بغیر ان لوگوں کے عذاب میں کمی کیے۔ یعنی اس سے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی اچھے کام کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسافروں کا اور کچھ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اور علم حاصل کرنے کی خاطر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر وہاں پر آئے تھے، اور وہاں پر ایک طرح سے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ خستہ حال تھے۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ نے دوسروں کو توجہ دلائی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ تو یہ جو آپ کا لوگوں کو کہنا تھا، اس کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خود عمل نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی توجہ دلائی کہ آئندہ بھی اگر کوئی شخص اس طرح کے کام کرے گا تو اس کو ان سب کے کام کے برابر اجر ملے گا جو اس کو فالو کریں گے۔ یہاں ہمیں 2-3 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک نیکی انفرادی نیکی ہوتی ہے، ذاتی کیپیسٹی میں ہوتی ہے، انسان خود کچھ کرتا ہے اور اس کا ثواب پاتا ہے، اور ایک اس کا نیک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کرے اور ایسے اچھے طریقے سے کرے کہ دوسرے لوگوں کو بھی وہ کام کرنے پر رشک ہو، ہمت ہو، اور وہ کام خوشی سے کریں اور اس کو فالو کر سکیں۔ تیسری بات یہ
کہ نیکی کے کام کی طرف جہاں انسان دیکھتا ہو کہ کوئی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے، اس پر دوسروں کو بھی توجہ دلانی چاہیے. یعنی انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ جو نیکی ہے وہ صرف اکیلا میں ہی ساری کر جاؤں، بلکہ خود کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کام کی طرف بلانا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرے جتنے بھی لوگ اس کے کہنے پر اس رستے پر چلیں گے اور وہ نیکی کا کام کریں گے، ان سب کے کرنے کے اجر کے برابر بھی اس کو بھی اجر مل جائے گا. اب دیکھیں کہ ایک اجر کتنے گنا بڑھ گیا جتنے بھی اس نے اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے رستے کی طرف دلالت کرنے والا، اس کی طرف بلانے والا اسی طرح ہے جس طرح کے اس کے کرنے والا. مثلا ایک شخص خود نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ دوسرے کو دیکھتا ہے، اس کو بلا لیتا ہے، تو اس کو کتنا اجر ملا؟ ایک اپنے نماز پڑھنے کا اور ایک دوسرے کے نماز پڑھنے کا بھی. اب جو دوسرا پہلے کے بلانے پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایک حصہ اس کو بھی مل جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زائد انعام ہوگا. قرآن پاک کی ایک اور آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی نیکی کی طرف جہاں ضرورت ہو وہاں بلاتے نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے، تو ان کے لیے جہاں کرنے والوں کے لیے ثواب، وہاں نہ کرنے والوں کے لیے گناہ بھی ہے بعض اوقات. جیسا کہ مختصر سی صورت میں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسروں کو مسکین کے کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں دلاتا. یعنی نہ صرف یہ کہ کرنے کا ثواب، بلکہ نہ کرنے پر جرم بھی عائد ہوتا ہے. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ ان مساکین کے کھانا کھلانے کی طرف دوسرے لوگوں کو توجہ دلائی، اور دوسرے لوگ جن کو توجہ دلائی گئی انہوں نے آگے بڑھ کر وہ نیکی کی، اور اس سے فائدہ کس کا ہوا؟ دونوں کا ہوا. ایک کو کھانے کے لیے مل گیا اور دوسرے کو اس نیکی کے کرنے کی وجہ سے اجر مل گیا، ورنہ تو وہ اس اجر سے محروم رہتے. اب آپ دیکھیں کہ جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ انسان کے صدقہ کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا. یہ انسان کی طرف تھوڑی دلی ہوتی ہے، وہ سمجھتا مجھ سے جا رہا ہے، حالانکہ جاتا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کمی کو کہیں اور سے پورا کر دیتا ہے. بعض اوقات وہ مال انسان کا کسی ایک رستے سے نکلنے والا ہوتا ہے، کسی مصیبت آفت کے ذریعے کھو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، گم سکتا ہے، لیکن انسان اس مصیبت سے بچ جاتا ہے اور اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں دے کر اپنے لیے بلا کو ٹال لیتا ہے اور اس پر اجر بھی حاصل کرتا ہے اس صدقہ اور خیرات کا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وعید سنائی کہ جو دوسروں کو نیکی کی طرف، اچھا کام کرنے کی طرف تلقین نہیں کرتے، اس طرف بلاتے نہیں، ان کو ابھارتے نہیں. ولا یحض، یعنی حد کا مطلب ہوتا ہے انہیں ابھارنا، انہیں ابھارتے نہیں، ان کے لیے بھی جرم ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، اور ہم خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور یوں محسوس کیا جاتا ہے گویا کہ یہ دوسرے کے ذاتی معاملات میں دخل دینا ہے. کہ کسی کو اگر کہا جائے کہ تم یہ نیکی کا کام کرو تو وہ اسے، یعنی جس کو بلایا جائے عموماً لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں اور آپ نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ نہایت شدید گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جس میں انسان کسی کو اگر یہ کہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور وہ اسے جواب میں دے کہ تم اپنا فکر کرو. یعنی یہ بات کہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی شدت سے غضبناک کرتی. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو کسی بھی غلط کام میں وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے بھی نہ، اور اسے کوئی نیکی کی طرف بلائے بھی نہ، اسے کوئی توجہ بھی نہ دلائے، بلکہ اگر کوئی شخص زبان سے نہیں صرف اپنے عمل سے ہی اس کی طرف توجہ دلانے والا ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے القاب اور خطاب موجود ہیں کہ وہ خود بھی کرنا چھوڑ دے، نہ یہ کرے اور نہ دوسروں کو برائی، کسی کو برائی کھٹکے پھر. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو انسان خود کرتا ہے، اور ایک جو دوسرے کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے اور ان سے بھی کروا لیتا ہے. تو ایک بندہ مومن جو ہے
وہ اس معنی میں وسیع النظر اور اچھے ذہن کا مالک ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی سوچتا ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث آپ پڑھیں گے کہ جس میں آتا ہے کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے، خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے اور عوام کے لیے. تو خیر خواہی کیا ہے؟ یہ بھی تو انسان کے لیے خیر خواہی ہے کہ وہ اس کی آخرت کی طرف سوچے اور اس کو نیکی کی طرف لگائے اور اسے ایک اچھے رستے پہ چلائے تاکہ اس کا انجام بھی ایک سکون کا انجام ہو. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی حدیث حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ناحق اور از راہ ظلم قتل نہیں کیا جاتا مگر یہ کہ اس کے قتل کا گناہ کا بوجھ حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا. اب دیکھیں کہ اس دور میں جو قتل ہو رہے ہیں ظلم اور زیادتی کے ساتھ، قابیل کو تو ان کی خبر بھی نہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے جرم کا ایک حصہ وہ بھی سزا کے طور پہ بھگتے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے سب سے پہلے لوگوں کو قتل کر کے دکھایا اور لوگوں کے لیے اس جرم کو کرنا آسان ہو گیا. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کے سامنے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دوسروں کو اس کی ترغیب ملتی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو وہ کتنے اچھے ہیں. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور انہیں فقراء کو دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. تو کسی اچھے کام کو اگر انسان ریاکاری کی غرض سے نہیں بلکہ اچھی نیت کے ساتھ دوسروں کے سامنے دکھا کے کرتا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو تو اس میں اس کے لیے اجر ہے. اور اگر اسی طرح کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں سزا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو ہر قتل کا جرم کے عذاب کا ایک حصہ ملتا چلا جائے گا. اب 20واں باب ہے فی الدلالۃ علی خیر والدعاء الی ھدی او ضلالۃ، بھلائی کی رہنمائی کرنا اور ہدایت یا گمراہی کی دعوت دینے کا بیان. قال تعالی وادع الی ربک، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ. وقال تعالی ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، کہ اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو. وقال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. وقال تعالی ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، کہ تم میں سے ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کے رستے کی طرف بلاتا ہو. اس میں پہلی حدیث ہے حضرت ابی مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری سے رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس نے کسی بھلائی اور نیکی کی طرف رہنمائی کی اس کو بھی اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا. مثلاً آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دیتے ہیں، کوئی چیز یاد کرا دیتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں، کوئی اچھا رستے پر لگا دیتے ہیں، کسی برائی سے، کسی غلط طریقے پر چلنے سے بچا لیتے ہیں، تو اس شخص کو جتنا فائدہ اس چیز کے کرنے یا کسی برائی کے بچنے پر ہوگا اسی کے برابر آپ کو بھی ساتھ ملتا جائے گا. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ہدایت کی طرف کسی کو دعوت دی تو اس کو بھی اتباع ہدایت کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. اور جس شخص نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی تو داعی کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس گمراہی پر عمل کرنے والوں کو، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کے راستے پہ بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے کہنے پہ آئیں گے ان سب کا ثواب، اور اسی طرح اگر کسی کو کوئی برائی کی طرف، گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ جتنا بلانے والے کے اپنے اس طرف جانے کا. حضرت ابو عباس سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خیبر کے دن فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے وہ رات اسی چرچے میں گزاری کہ دیکھیں ان میں سے کس کو علم دیا جاتا ہے۔ صبح کو لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر ایک کو تمنا تھی کہ علم اس کو ملے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ان کو بلوایا، جب وہ آئے تو آپ نے لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، جس سے فوراً شفا ہوئی، اور یوں معلوم ہوا کہ یہ بیماری تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان سے اس وقت تک برسر پیکار رہوں جب تک وہ ہم جیسے نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تم سیدھے میدان جنگ جاؤ، وہاں پہنچ کر ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ تم پر اللہ کے کیا کیا حقوق واجب ہیں۔ بس اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ جنگ کی دعوت نہیں ہے، اور اسلام صرف لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا یا دشمن پیدا کر کے انہیں مارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ لوگ ایک صحیح رستے کو فالو کرنا شروع کر دیں، اور اگر وہ کرے تو وہ ان کے دین میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ان کے اوپر کسی طرح کی ان کی عزت یا جان یا مال کو نقصان پہنچائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک مومن پر اس کے مومن بھائی کا جان اور مال اور عزت جو ہے وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرماتے ہوئے عرفات کے میدان میں کہی، جس طرح آج کے دن یہ شہر اور یہ مہینہ اور یہ دن حرام ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی تعریف ہی یہ فرمائی کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، یعنی اس کی اذیتوں سے بچے رہیں۔ یہاں حضرت علی کو جو تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ کہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، صرف ایک بندہ تمہارے ذریعے سیدھے رستے پر چل پڑے تو یہ اتنی بڑی دولت ہے جیسے کسی کو 100 سرخ اونٹ مل جائیں، اور 100 سرخ اونٹ اسی طرح ہیں جیسے آج کل 100 بڑی سرخ گاڑیاں کسی کو مل جائیں۔ اگلی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے ایک جوان نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غزوے میں شریک تو ہونا چاہتا ہوں مگر سامان جہاد میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس نے سامان جہاد تیار کر لیا تھا مگر وہ بیمار ہو گیا ہے۔ یہ جو ان کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام کہلایا ہے اور فرمایا ہے کہ سامان جہاد مجھے دے دو، تم تیار کر کے دے دو، تو اس شخص نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ جتنا سامان میں نے تیار کیا تھا وہ سب کا سب دے دو، کچھ بھی اس میں سے بچا کر نہ رکھنا، ہمارے لیے اسی میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود جہاد نہیں کر سکتا اور مجاہد کو وہ صرف تیار کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کسی جہاد کرنے والے کے لیے ہے۔